السلام علیکم، میں ہوں ناصر رنجر۔ ناظرین، غزہ جنگ، اسرائیل فلسطین جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اب تک اس جنگ میں کتنے اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، کتنے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور جو اسرائیل کی جانب سے زمینی کارروائیوں کی حوالے سے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اور زمینی کارروائیوں میں اب تک کتنے اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، اور حماس، حزب اللہ اور یمنی جو تنظیم ہے حوثی، ان کی جانب سے اب تک کیا رد عمل سامنے آیا ہے، ان کا کیا بیان آیا ہے، اور انہوں نے اب تک اسرائیل کو کیا نقصانات پہنچائے ہیں، ان تمام تر خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حزب اللہ نے بھی 7 اکتوبر سے اب تک اپنا ایک فگر بتا دیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو کیا نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری جانب القصام بریگیڈ کی جانب سے بھی ٹائم ٹو ٹائم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح اسرائیل کو اور ان کے فوجیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تیسری جانب یمنی جو حوثی ہیں وہ بھی اپنی تمام ویڈیوز بیانات جاری کر دیے ہیں، انہوں نے اب تک کتنی بار اسرائیل پر اور کس طرح حملہ کیا ہے، اور آئندہ ان کا کیا پلان ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی کل اسرائیل سے بائیکاٹ کا بیان دیا ہے۔ حماس کے ایک رہنما نے پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ ہر بندوق چلانے والا فلسطین کی حمایت کے لیے، الاقصی کی حمایت کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کے علاوہ صحافی تنظیم بھی عالمی عدالت پہنچ گئی ہے، لہٰذا تمام خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 8,800 سے تجاوز کر گئی ہے، اور تقریباً 23,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ شہید افراد میں 3,000 کے قریب بچے ہیں، 2,200 کے قریب خواتین بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2,000 سے بھی زائد افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن میں 1,100 بچے شامل ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے طوفان الاقصی آپریشن شروع کیے جانے کے بعد اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 350 سے تجاوز کر گئی ہے، اور اس کے علاوہ 1,400 کے قریب اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ میڈیا کے مطابق غزہ میں زمینی کارروائیوں کے دوران اسرائیلی فوج کو القصام بریگیڈ کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آرمی کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں زمینی کارروائیوں کے دوران 16 اسرائیلی مارے گئے ہیں فوجی، اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا خود اعتراف کر رہی ہے۔ پہلے تو نتن یاہو کے بڑے دعوے آ رہے تھے کہ ہم نے زمینی کارروائیوں میں تیزی کر دی ہے، ہم نے فلان کامیابی حاصل کی ہے۔ اب یہ لوگ آہستہ آہستہ اعتراف کر رہے ہیں کہ زمینی کارروائیوں میں ان کو کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس کو القصام بریگیڈ یا حماس کی جانب سے دیکھیں تو یہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اسرائیلی میڈیا اور عالمی میڈیا پر بھی اگر اتفاق کر لیں تو 24 گھنٹوں کے اندر زمینی کارروائیوں میں 16 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی جو ملٹری ونگ ہے، انہوں نے بھی ویڈیو نشر کی ہے کہ اسرائیلی ٹینکس کھڑے ہیں، وہ اپنے جو ٹنلز ہیں وہاں سے نکل آتے ہیں اور اسرائیلی ٹینکس کو ہٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسرائیلی جو فوجی اور ٹینکس ہیں، ان کو وہاں بیٹھے افراد ہیں، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، اور ان کے قریب سے وہ ان کو مارتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، اور کئی ٹینکس 24 گھنٹے کے اندر تباہ کرنے کی انہوں نے ویڈیوز جاری کی ہے۔ القصام بریگیڈ میں باقاعدہ وہ دکھایا کہ وہ سرنگ سے نکلتے ہیں اور آ کے مارتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری جانب اسرائیل نے اب تک دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 11,000 سے زائد ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب آپ یقین جانیں اس 11,000 میں اگر آپ میڈیا دیکھیں، عالمی میڈیا دیکھیں، تو ان میں 99% سویلینز ہے، اور سویلین انفراسٹرکچر کو انہوں نے نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں یمنی حوثی یا انصار اللہ کی، تو انہوں نے پہلے تو وہ حملے کر رہے تھے، لیکن باقاعدہ اس حوالے سے بیان جاری نہیں ہو رہا تھا ان کی فورسز کی جانب سے یا ان کے آفیشلز کی جانب سے، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 دفعہ اسرائیل کے اوپر میزائل اور ڈرونز اٹیک کیے ہیں، اور بیچ میں انہوں نے سعودی عرب سے بھی ریکویسٹ کی کہ وہ جو ہمارے میزائل اور ڈرونز اسرائیل کی جانب بڑھ رہے ہیں، ان کو آپ انٹرسیپٹ نہ کریں۔
تیسری جانب بعض ڈرونز اور میزائلز کو جو مختلف جگہوں پہ یو ایس ملٹری بیسز ہے انہوں نے ان کو انٹرسیپٹ کیا، اور اس وقت میڈیٹرینین سی میں اسرائیل کو اپنی بحری جہاز بھیجنے پڑے ہیں تاکہ جو یمن سے ہونے والے حملے ہیں ان کو روکنے کی وہ کوشش کر سکیں۔ اور بعض کی تو خود اسرائیلی میڈیا نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یمن سے کیے جانے والے حملے اسرائیل کے شہروں میں گرے ہیں، ان کے جو خود کش ڈرونز ہوتے ہیں وہ اور میزائل۔ دوسری جانب انصار اللہ نے اعلان کیا کہ اب ہم میزائلوں کی وہ بارش کریں گے کہ جس کا تصور تم نہیں کر سکتے۔ یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا محاذ کھل چکا ہے، چونکہ انصار اللہ کے پاس لانگ رینج کے میزائلز بھی ہیں، ڈرونز بھی ہیں، جس سے وہ نہ صرف اسرائیل کو بلکہ امریکن جو ان کے مفادات ہیں ان کو بھی یہ مختلف جگہوں پر ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری جانب لبنان اسرائیل بارڈر پر آلریڈی محاذ کھلا ہوا ہے، اور اب اس وقت اسرائیل اور تمام دنیا حسن نصر اللہ کی جو جمعے کو ہونے والی اسپیچ ہے اس کا انتظار ہے کہ وہ کیا اعلان جنگ کرتے ہیں یا وہ کیا پلان ہے، یا اس خطاب میں وہ کیا کہتے ہیں، اس کا سب کو انتظار ہے۔ لیکن حزب اللہ نے اپنی جو میڈیا ہے اس پر ایک انفوگرافک انہوں نے نشر کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک انہوں نے کیا کیا، جس کے مطابق انہوں نے 2 ٹرپس جو کیریئر ہے ان کو انہوں نے تباہ کیا ہے، 2 ہومرسکوت انہوں نے تباہ کیا ہے، 9 ٹینکس انہوں نے تباہ کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 120 اسرائیلی فوجی جہاں بیٹھے تھے ان کی یعنی مورچوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، جس میں سے 120 جگہوں پر ہم نے ٹارگٹ کیے ہیں، تو ان میں درجنوں ان کے ہلاک ہو چکے ہیں اور باقی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ 105 جو ملٹری سائٹس ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور تقریباً 70 کے قریب جو اسرائیل کے کمیونیکیشن نظام ہے ان کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 140 ان کے جدید قسم کے جو جو فوٹیجز کے لیے ویڈیوز جو کیمرے جو نصب تھے ان کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ لبنان بارڈر پر جو اسرائیل اپنی جاسوسی اور نگرانی کے جو آلات نصب تھے سب کو تقریباً اسرائیل حزب اللہ نے تباہ کیے ہیں، تاکہ آئندہ اگر وہ کھل کر جنگ کر سکیں تو ان کا راستہ وہاں سے کلیئر ہو۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کمیونیکیشن نظام کو ان کا متاثر کیا ہے، 17 جو ان کے جیمرز بارڈر کے ارد گرد میں لگے ہوئے تھے ان کو ہم نے تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ 33 ریڈار ہم نے ان کے ختم کیے ہیں، 27 جو انٹیلیجنس ان کے ڈیوائسز تھے ان کو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے، اور 2 ڈرون کو ایک ڈرون کا کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے 2 ڈرونز اسرائیلی جو لبنانی فضا میں داخل ہو چکے تھے انہیں بھی مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ تقریباً لبنان بارڈر کے قریب 28 جو اسرائیلی کمیونٹیز ہیں اور ان کے 65,000 افراد وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں حزب اللہ کے حملے کے بعد۔ تیسری جانب آتے ہیں خالد مشعل جو کہ حماس کے رہنما ہے، اسلامی تحریک کے حماس کے، انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ جو بھی ہتھیار چلانے والا مسلمان ہے وہ قبلہ اول کے لیے کھڑا ہوں، عالمی مسلم امہ غزہ کی حمایت جاری رکھیں، سڑکوں پہ نکلیں، علماء سے مطالبہ کیا کہ فتویٰ دیں، حکمرانوں کو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو یاد دلائیں، یہ انہوں نے ایک اپیل کی ہے مسلم دنیا سے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ خامنی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں اور انہوں نے ایک بڑا اور اہم بیان دیا ہے، میسج دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر امریکہ کی پشت پناہی ان کے پیچھے سے ہٹ جائے تو اسرائیل بہت جلد تباہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب انہوں نے غزہ میں فلسطین کی جو مقامتی تحریک فلسطینی عوام ہے ان کے صبر اور ان کی جو مقابلہ کر رہے ہیں ان کو سراہا ہے، ان کو داد دی ہے، اور عالم اسلام سے دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بائیکاٹ کریں، تیل کا بائیکاٹ کریں، تجارت کا بائیکاٹ کریں، تاکہ جس طرح انہوں نے غزہ کو محصور کیا ہے اسی طرح اسرائیل کو محصور کریں، اور وہ اوپر امید ہے، وہ کہتے ہیں کہ فتح اس فلسطینیوں کی ہی ہوگی۔ تیسری جانب جو صحافتی تنظیم ہے وہ عالمی عدالت پہنچ گئے ہیں۔ غزہ میں صحافت کے لیے جد و جہد جو کرنے والے ہیں، جو صحافی حضرات ہیں، جو وہاں کی جو اسرائیلی بربریت ہے یا وہاں کی جو حالات ہے وہ دنیا تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، ان پر اسرائیلیوں نے وحشیانہ بمباری کی ہے۔
اگر آپ دیکھیں تو جنوری سے لے کے اب تک پوری دنیا میں 37 صحافی قتل ہوئے ہیں اور صرف غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 34 صحافی مارے گئے ہیں۔ بین الاقوامی صحافتی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے عالمی عدالت وہ پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے شکایت کی ہے، انصاف کا تقاضا کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت غزہ صحافیوں کا مقتل گاہ بن چکا ہے۔ دوسری جانب رفح بارڈر بھی کچھ فلسطینیوں اور فلسطینی زخمی زیادہ تر ان میں غیر ملکی ہیں، ان کے لیے کھول دیا ہے ایک لمیٹڈ کام کے لیے۔ اردن نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اپنے سفیر کو نہیں بھیجیں گے، اور اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ بھی اپنے سفیر نہ بھیجیں۔ اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کے پولیٹیکل ونگز کے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس ہو، اس پر مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں۔ فلسطینیوں کی آزادی تک خطے میں امن اور استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا خبروں کی تفصیل، خبروں کے اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔